سکتا ہے؟ ایک ناچیز بندے کا ذکر اللہ رب العالمین کرے اور پھر فرشتوں میں یہ عطا کی حد، کرم کی حد، اور اے میرے بادشاہوں کے بادشاہ تیری بندہ نوازی کی حد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اس طرح قریب ہو جاؤں جیسے کہ بدن سے روح، زبان سے کلام، آنکھ سے نور اور کان سے سماعت؟ اچھا یہ منظور ہے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کر اللہم صل علی سیدنا محمد
جب مذکور کو محبوب مان کر ذکر میں مشغول ہوتا ہے اسی وقت مسرور ہو جاتا ہے اور مخمور، جا کر کے دل میں ذکر اور مذکور کے سوا کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ اس حال میں اگر کسی نے ایک بار اپنے اللہ کو سبحان اللہ کہا، مقبول ہوا، گناہ معاف ہوئے، درجات بلند فرمائے گئے اور سرور کی لذت سے نوازا گیا، بار بار کہنے کا تو کیا مقام ہوگا۔ سب ابدیت کا گوہر، شکر بلا کو نادم، شیطان کو فسیانہ اور رضا کو راضی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں جو مطلب مدعا اور تاثیر اس کلمہ میں ہے کسی اور کلمہ میں نہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بندے کا اسے سچے دل سے ایک بار پڑھ لینا دوزخ سے انکار کر جنت میں لے جاتا ہے۔ یا احد یا صمد یا حی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر محبت و شوق سے مجبور ہو کر اپنے معبود کو پکارتا ہے، یا احد یا صمد یا حی یا قیوم، یقیناً اللہ راضی ہوتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، بلائیں روک دیتے ہیں، خطائیں بخش دیتے ہیں، دعائیں قبول فرما کر عطائیں جاری کر دیتے ہیں۔ یا احد یا صمد یا حی یا قیوم، یا اس میں آدم بھی ہے، فریاد رس بھی، احسن بھی ہے، حسین بھی، خالق بھی ہے، کریم بھی، یا حی یا قیوم نبیت بھی ہے، امید بھی۔ اللہ کا ذاتی اسم اللہ اور صفاتی یا حی یا قیوم ہے۔ میں یا حی یا قیوم کے نور کی برکت سے
قبر بامراد رہتی ہے، موت اسے کبھی پناہ نہیں کر سکتی، بقا بلا بن کر شاہد و مشہود کی ترجمان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بنی آدم کا چہرہ، گناہ کرنا میرا کام ہے اور بخشنا تیرا۔ میں یہ دنیا ایک دل فریب نظارہ ہے، یہ نظارہ گناہوں کو جنم دیتا ہے، گناہوں سے دکھ پیدا ہوتے ہیں، دکھوں سے نجات توبہ اور صرف توبہ کی بدولت۔ مانگنے والوں نے تو ہر شے مانگ لی، کوئی بھی کسر نہ چھوڑی، مانگنی ہی ہے تو میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی خیر مانگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کی مغفرت کے متعلق میری مدد کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 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 اللہم اغفر لوالدیک اللہم اغفر لوالدیک اللہم اغفر لوالدیک اللہم اغفر لوالدیک اللہم اغفر لوالدیک۔ فرمایا جس ذکر میں میرے آقا روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، فیض کا نام تک نہیں ہوتا، میرے آقا روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہی کی بدولت بزم کونین پرتیس ہوئی۔ سب سے پیارا نام کسی کے پیارے کا نام ہوتا ہے، اپنے نام سے بھی پیارا پیارے کا نام ہوتا ہے۔ سیدنا قریب سیدنا قریب سیدنا قریب سیدنا قریب سیدنا قریب
کمانے آئے ہیں۔ یہاں کسی نے بھی سدا نہیں رہنا اور نہ ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ ہم ساری امتوں میں سے چنی ہوئی امت کے فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق بخشے، آمین۔ اسی طرح برائی سے بچنے اور برائی کو مٹانے کی بھی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا حی یا قیوم اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العلیم یا رحمان یا رحیم یا رب العرش الکریم یا رب العرش المجید یا رب العرش العظیم یا ذا الجلال والاکرام اجعل الثواب وذکر لرسولک وحبیبک محمد المصطفى محمد المجتبى لمغفرة أمتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم آمين۔ یا اللہ تیری پوری دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان آپس میں متحد ہوں۔ اللہ تو مسلمانوں کے دلوں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ہر شے ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، ہمارے یہ دل تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں۔ تیرے لطف و کرم سے ہمارے یہ دل سے تیرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور و محمود ہو۔ یا اللہ ہم نے کب یہاں روز آ کر تیرے در پہ دستک دینی ہے؟ ہم تیری دنیا میں گھڑی پل کے مہمان ہیں، ایک بار جا کر پھر کبھی بھی کسی نے واپس نہیں آنا۔ فقیروں کا جنگل غریبوں غریب شرابیں تیری بادہ خانہ تیرے۔ یا اللہ تیری یہ دنیا اس طرح باقی رہے گی، یہ مہمانہ اس طرح لٹتا رہے گا، ہر کوئی ہوگا ہم نہیں ہوں گے۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو ضرور ہی قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ تیرے لطف و کرم سے ہمارا تیری دنیا میں جینا صرف تیرے لیے ہو اور یہ جان تیرے ہی لیے اسلام سے نکلے۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں تو اپنی رحیمی کریمی کے صدقے ہمیں اپنے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب ایک بے جان بوٹ کی مانند ہیں، جس میں روح نہیں تو اس میں روح پھونک، جس سے یہ رواں ہو اور حرکت میں ہو، بے شک حرکت میں برکت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی دنیا میں اپنے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقت فرمائے۔ یہ دنیا اور ہر شے جو کچھ بھی اس میں فریب دھوکہ شراب ناپردہ خانی اور چند روزہ مہمان ہے، ہر کسی کی شاہ ہو یا گدا جیسے بھی گزری جاتی ہے۔ یا اللہ میری اور میرے دوستوں کی زندگی تیری راہ میں گزرے اور تجھے محفوظ ہو۔ یا اللہ تیرا کرم مکمل تو کریم بے مثال ہے، تیرے خزانے بھرپور، کسی بھی خزانے میں کسی بھی شے کی کوئی کمی نہیں۔ ہمیں ہر شے میں تو ہماری ہر حاجت کو پوری کرنا۔ آمین۔ دنیا و آخرت کی تمام حاجات مانتا اور سارے بستی کے قبرستان پر اپنی رام کی بات پر آمین۔ ان کے امام کی قبروں کو منور فرما، آمین۔ کو ہدایت عنایت فرما اور ہمیں بھی ہدایت عنایت فرما، آمین۔ یا اللہ تو مالک الملک اور ہم تیری ناچیز مخلوق، تیرے لطف و کرم سے ہم گناہ گاروں کی قبریں کشادہ ہوں، آمین۔ یا اللہ ہم ہر گناہ کی جرم کا قبال برقرار کرتے ہیں اور اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ چاہے کتنے ہی ہوں تیری رحمت کے آگے کوئی بکر نہیں رکھتے۔ بے شک تیری رحمت ساری دنیا کے گناہوں پہ حاوی ہے، جسے چاہے بخش دے۔ یا اللہ تو ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، اپنی رحیمی کریمی کے صدقے ہم گناہ گاروں سے قبر کے عذاب کو دور فرما دے۔
یا اللہ ہم تیرے حبیب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے صدقے تیری عزت و عظمت والی بارگاہ رب ذوالجلال والاکرام سے موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تیرا کرمت مولا تو اکرم الاکرمین ہے. ہماری اس دعا کو قبول فرما اور ہمارے لیے آخرت کے مراحل سے نجات دے. یا اللہ تیرے ذکر کی گونج سے دنیا کونا کونا گونجے, دم گونجے, دن دن گونجے, یہاں تک کہ نہ کھانے کے دن گونجے, ہوش میں آ کر مدہوش گونجے, تیرے نام کے خمار سے مخمور ہو کر گونجے. یا اللہ تیرے بندوں کو تیرا ذکر نصیب ہو اور ہم تیری طرف متوجہ ہوں, کسی غیر کا خیال تک دل میں نہ ہو. یا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی کسی مخلوق نے تیری رحمت کو پکارا اور درد کی دعا بن گئی اور شفا بن گئی, رضا کے لیے کہ دعا بن گئی اور مزدہ جان. الحمدللہ القیوم اللہ خیر الرازقین اللہ الفضل العظیم. ابوی شیخ عالم آواجی برکت علی پکڑو سر کو سمپنے وہ بیٹھے سب رو رضا. یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے خیر, ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ ہو مجھ کو. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ